چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصے کی مثال ایک کتے کی ہے، گھر کے رکھوالے کتے کی ہے۔ جیسے گھر کا رکھوالا جو کتا ہوتا ہے، تو کتا انسان کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنی سیفٹی حفاظت کے لیے۔ اگر کوئی دشمن نے حملہ کیا، اس کتے کو اس پر چھوڑتا ہے، وہ کتا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو کتا جس طریقے سے انسان کا تحفظ کا باعث بنتا ہے، اسی طریقے سے غصہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھا ہے، یہ انسان کی ذاتی ملکیت کے تحفظ، عزت آبرو کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو غصے کی وجہ سے اللہ کی ناموس کی بندہ حفاظت کرتا ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اگر حرف آتا ہے تو مومن کا غصہ اور جلال ہی تو ہے کہ جو سرکار دو عالم کی ناموس رسالت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ غصے کا عنصر ختم ہو جائے تو پھر محافظ کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ قوت غضبیہ کے ذریعے سے، تو یہ کتے کی مثال ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جیسے کتے کو سدھا لیا جاتا ہے، اس کتے کے ذریعے سے انسان شکار کرتا ہے، سدھائے کتے کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ فرمایا انسان کا غصہ اگر سدھا لیا گیا اور غصہ اگر اس کے کنٹرول میں آ گیا اور اس کی تعدیل و تہذیب اس نے اگر کر لی، تو یہ غصہ اس کے لیے بڑی ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارہ کیا۔ پھر قوت شاویہ، پھر شہوت بطنیہ، شہوت فرجیہ فرمایا کہ یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے اندر یہ جو خواہش ہے، اس خواہش کی قوت کو حلال کی طرف متوجہ کریں گے۔ حلال کھا، حلال پی، حلال پہن، حلال بیوی کے پاس جا، گویا کہ حلال محل سے یہ چیزیں پوری کر، تو گویا کہ خواہش کا یہ تقاضا ادھر موڑ دیں گے، گویا کہ اس کا امالہ کر دیں گے، ازالہ نہیں کریں گے۔ اگر خواہش بالکل مٹی جائے، اندر سے خواہش مٹ ہی جائے، تو پھر کوئی کمال نہیں، تو پھر تو انسان فرشتہ بن گیا۔ تو فرشتے انسان میں کوئی فرق نہیں، لہذا فرشتہ جیسے ترقی نہیں کرتا تو ایسے انسان بھی پھر ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا، تو یہاں انسان کی یہ خواہش، کھانے پینے کی خواہش کو حلال کی طرف موڑ دیا۔ آپ حلال کھائیے، جتنا چاہے کھائیے، حلال پیجیے جیسے جتنا چاہے پیجیے، حلال عورت کے پاس جائے، حلال بیوی کے پاس جائے جتنا چاہے، تو گویا کہ اب ادھر موڑ دیا، گویا کہ امالہ کر دیا خواہش کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ نبیوں کے ذریعے سے میں ایک ایسا ضابطہ انسانوں کو دے دوں گا کہ جس کے ذریعے سے قوت ہوائیہ ہو، قوت غضبیہ ہو، قوت شاویہ ہو، شہوت بطنیہ ہو، شہوت فرجیہ ہو، ان ساری کی ساری خواہشات کو یہ انسان حلال کے راستے کی طرف موڑ دے گا اور حرام کے راستے سے بچ جائے گا۔ بس جب یہ کر گزرے گا، اسی وقت یہ ترقی کی راہ پہ لگ جائے گا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان حرام سے بچ کے حلال کی طرف متوجہ ہو جائے، تو گویا کہ انسان اللہ کی نظر میں ترقی کر جاتا ہے۔